السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. آئیے آج عربی کی ریڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے جملے اور بہت سارے نئے نئے الفاظ سیکھیں گے. تو چلیے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کا جو آرٹیکل ہے اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے السفر الی مکہ، مکہ کی طرف سفر. مکہ کی طرف السفر الی مکہ، مکہ کی طرف سفر. پڑھ بھی. أحمد من ماليزيا وهو مسافر إلى مكة المكرمة للعمرة. کیا مطلب ہے پورا ترجمہ بھی کرتے چلو. احمد ملیشیا سے ہے، ہاں جی. ملیشیا سے بلانگ کرتا ہے. ہاں جی. وهو مسافر اور وہ سفر کر رہا ہے إلى مكة المكرمة، وہ مکہ مکرمہ سفر کر رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کے لیے وہ مکہ مکرمہ سفر کر رہا ہے. اچھا. وصل أحمد مبكرا إلى المطار. احمد ایئرپورٹ پہ جلدی پہنچا. وصل پہنچنا. ماضی مضارع کیا ہے اس کا؟ وصل یصل. وصل یصل. وصل یصل ہے نا، ماضی مضارع. ضرب یضرب ہے، اس کا مصدر وصول آتا ہے. وصل یصل وصولا مصدر آتا ہے اس کا وصول. ٹھیک ہے نا. ضرب یضرب. مبکرن کیا لفظ ہے؟ مبکرن مینس جلدی، جلدی سے، ارلی پہنچ گیا. ارلی. مطار کا مطلب ایئرپورٹ. تو وصل احمد مبکرا الی المطار، احمد وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گیا. مبکرن کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گیا. ہاں. الطائرة متأخرة. 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 الطائرة متأخرة. الطائرة پلین، پلین لیٹ ہے یا پھر ڈیلیڈ ہے. ہاں، پلین جو ہے نا لیٹ ہے، وہ بھی وقت سے پہلے پہنچ گیا اور وقت سے پہلے پہنچنے کے بعد بھی جو ہے نا پلین بھی لیٹ تھا. تو متأخرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹ ہونا. متأخرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور طائرتون کا مطلب ہوتا ہے پلین. اور متأخرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹ ہونا. ہے نا، کہیں گے کہ بھی پلین لیٹ ہے تو الطائرۃ متأخرۃ، پلین لیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. ذهب أحمد إلى استراحة المطار. احمد ایئرپورٹ کے لاؤنج میں گیا. ہاں، جہاں بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا ایئرپورٹ پر، انسان کچھ ویٹنگ ہال جو ہوتا ہے نا، ویٹنگ لاؤنج ہوتا ہے، وہاں اس کو کہتے ہیں عربک میں کیا؟ استراحہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استراحت المطار. ایئرپورٹ کا جو ویٹنگ ایریا جو رہتا ہے اس کو استراحہ کہتے ہیں عربک میں. تو ذهب احمد الى استراحت المطار، تو چونکہ پلین لیٹ تھا تو وہ چلا گیا کہاں پر؟ ویٹنگ ایریا میں چلا گیا، وہ ہے نا، یا لاؤنج میں چلا گیا. اس کے بعد وجلس ينتظر الطائرة القادمة من جدة. جدتا. من جدة ہے نا، ممنوع من الصرف ہے نا، جدہ غیر منصرف ہے، اس لیے کسرہ من کی وجہ سے زیر نہیں لگائیں گے، لیکن وہ اندر سے انٹرنلی انورڈلی جو ہے نا وہ مجرور ہے، لیکن جو ہے نا غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کا جر نہیں آتا، اس کو کسرہ نہیں آتا ہے غیر منصرف الفاظ پہ. ممنوع من الصرف. اچھا، تو وہ جلس ترجمہ، وہ جلس ینتظر الطائرۃ القادمۃ من جدہ کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ وہ جلس ینتظر، وہ جلسہ وہ بیٹھ گیا. ہاں جی. ینتظر الطائرۃ ایئرپورٹ ایروپلین کے انتظار میں. ہاں، کون سا ایئرپلین؟ جو جدہ سے آنے والا تھا. تو جو جدہ سے آنے والا تھا اس پلین کے انتظار میں بیٹھ گیا. جلسہ یجلسو، کیا لفظ ہے یہ؟ جلس یجلسو. جلسہ یجلسو. جلسہ یجلسو. ضرب یضرب. وہ جلسہ وہ بیٹھ گیا، کیا کرتے ہوئے؟ ینتظرو، انتظار کرتے ہوئے. انتظار کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا. انتظر ینتظر، انتظار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ انتظار. اب ہم کہتے ہیں اردو میں انتظار، لیکن جب اردو میں کہیں گے، عربی میں جب کہیں گے انتظار نہیں، انتظار. کیا کہیں گے ہم؟ وا کی آواز نکالیں گے. انتظر ینتظر انتظارا، زبان کی نوک سے نکالنا پڑتا ہے وا کو. ہم اردو میں جیسے بولے، عربی جب پڑھے تو عربی کی طرح پڑھنا چاہیے ہمیں، ہے نا. تو وجلس ینتظر الطائرۃ القادمۃ من جدہ، الطائرہ بولنا پڑے گا. کیا بولیں گے ہم اس کو؟ الطائرۃ. ینتظر الطائرۃ القادمۃ من جدہ، جدہ سے. قادم کا مطلب ہوتا ہے آنے والا. قادم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنے والا. جدہ سے آنے والے پلین کا وہ انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گیا. ہاں جی، آگے بڑھو.
وصلت الطائرة الآن. ہاں ملا کر پڑھو اس کو. وصلت الطائرة الآن. ہاں وصل اب صاد کی آواز نکالیں گے. وصلت الطائرۃ، طا کی آواز اور صاد کی آواز نکالنا پڑتا ہے نا. عربی پڑھیں گے تو عربی کی طرح، اردو کی طرح عربی نہیں پڑھنا ہے. وصلت الطائرۃ الآن، اب جو ہے نا پلین پہنچ گیا. وصلت کیا لفظ ہے یہ؟ وصل یصل، پہنچنا. وصل یصل کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ہے نا. چونکہ الطائرہ مؤنث ہے لفظ، الطائرہ جو لفظ کیا ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے وصلت ہے یہ، ہے نا. مذکر ہوتا تو وصلہ ہوتا. تو وصلت الطائرۃ الآن، اب جو ہے نا پلین پہنچ گیا. آگے ارتدى احمد ملابس الاحرام. یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لاسٹ ویڈیو میں ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. ملابس، ہاں. ارتدى یرتدی مینس پہننا، ہے نا، ٹو پٹ آن، ہے نا. تو ارتدى احمد ملابس الاحرام. ہاں ترجمہ. احمد نے احرام پہن لیا، احرام کے کپڑے پہن لیے. ملابس کیا لفظ ہے؟ اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے. ملابس مینس کپڑے. اس کا واحد کیا ہے؟ ملابس جمع ہے یہ، ہے ملبس. اس کا یہ لفظ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے پہلے والے ویڈیو میں. تو ارتدى یرتدی، ارتداء باب افتعال، کوئی چیز پہننا، کپڑا پہننا، جوتا پہننا، اس کو کہتے ہیں ہم. ارتدى احمد ملابس الاحرام، احمد نے احرام کے کپڑے پہنے، یہ پہن لیے. ہاں. واسرع الى الطائرة. ہاں جی. اسرع یسرع کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے جانا. ہریڈ، ہی رشڈ ٹو، کسی کی طرف جلدی سے جانا، بھاگ کر جانا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اور بھاگ کر گیا وہ پلین میں، تو وہ اسرع الى الطائرة، وہ بھاگ کر گیا پلین کی طرف. تو ہم اردو میں کہتے ہیں بھاگ کر جانا، تو عربی میں کہیں گے اسرع یسرع، اور الا کے ساتھ استعمال ہوگا. اسرع الى، ہی رشڈ ٹو، وہ تیزی سے بھاگ کر گیا. کہاں پر؟ پلین کی طرف، ہے نا. تو جب بھی ہم ورب استعمال کریں تو اس کا پریپوزیشن جو ہے نا ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اسرع دیکھو الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. اسرع الا، کسی چیز کی طرف تیزی سے بھاگنا، ہے نا. قرآن میں بھی یہ لفظ ہے سارعوا الی مغفرۃ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جنت کی طرف تیزی سے بھاگو، ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف تیزی سے بھاگو. تو اسرع یا سارا ایک ہی معنی میں. تو وہ اسرع الی الطائرہ، تیزی سے بھاگ کر گیا وہ پلین کی طرف. چلو. ركب احمد الطائرة وجلس بالقرب من النافذة. ركب احمد الطائرة. ہاں. رکب یا رکبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوار ہونا، گاڑی میں بیٹھنا، پلین میں بیٹھنا، ٹرین میں بیٹھنا. تو رکب یا رکبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو گیٹ آن، کسی سواری پر سوار ہونا. راکب پڑھا ہوا نا بک ٹو کے اندر، یہ پڑھائیں گے نہیں، راکب. اور راکب کا مطلب ہوتا ہے پیسنجر، اس کی جمع رکابن ہم نے پڑھی ہے، بک ٹو کے اندر یہ لفظ پڑھا ہوا ہے. اس کا ورب جو ہے نا ایکشن ورڈ کیا آتا ہے؟ راکب یرکبو. راکب یرکبو سمع یسمع، ہے نا. اس کا مصدر آتا ہے رکوبن. راکب یرکبو رکوب، راکب یرکبو رکوب، سوار ہونا. چاہے آپ اونٹ پر سوار ہو، گھوڑے پر سوار ہو، اور جو ہے نا بس پر سوار ہو، گاڑی پر سوار ہو، ٹرین پر سوار ہو، پلین پر سوار ہو، ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں عربک میں راکب یرکبو. یاد رہے گا یہ لفظ. چلو. راکب یرکبو. ہاں. راکب احمد الطائرة، تو احمد سوار ہوا پلین پر، پلین پہ بیٹھ گیا. ہاں. تو ہم اردو میں کہیں گے پلین پر بیٹھ گیا یا پلین میں بیٹھ گیا. تو اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ احمد پلین میں بیٹھ گیا. لیکن اب یہاں پر اردو میں جیسا کہیں گے ضروری نہیں کہ ہم وہ عربی میں ویسے کہیں. تو ایسے نہیں کہیں گے جلس احمد فی الطائرة، ایسا نہیں کہیں گے. راکب احمد الطائرة کہیں گے اب ہم. تو اردو میں بھلے ہی ہم اپنی زبان میں جو بولتے ہیں ویسے ہی کہیں گے ہم، ہے نا. لیکن عربی میں اس کو سیم لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو ہم کہیں گے راکب احمد الطائرة، احمد پلین میں بیٹھ گیا. تو اب یہاں پر میں کے لیے فی بھی نہیں ہے اور بیٹھنے کے لیے جلسہ بھی نہیں ہے. تو راکبہ بولیں گے تو جلسہ نہیں بیٹھیں گے. جلسہ کرسی پہ بیٹھ گیا تو جلسہ. ہاں جی. کرسی پہ بیٹھا تو جلسہ، یا زمین پر بیٹھا تو جلسہ. لیکن کسی سواری پہ سوار ہوا تو وہاں جلسہ نہیں، وہاں راکبہ. سمجھ آئی کہ بات؟ راکب احمد الطائرة. ہاں. اب یہ دیکھو، اب یہاں پر جلسہ کہہ رہے ہیں. اب وجلس بالقرب من النافذة، اور کھڑکی کے پاس میں بیٹھا. یعنی وہ جلسہ اور وہ بیٹھ گیا. کہاں بیٹھ گیا؟ بالقرب من النافذة، کھڑکی کے پاس میں.
بالقرب من کا مطلب ہوتا ہے نیئر دا ونڈو، نیئر دا ونڈو، ونڈو کے پاس بیٹھ گیا، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا. تو اس لفظ کو یاد رکھو، بالقرب من، بالقرب من یعنی قریب بیٹھ گیا. نافذۃ تو ہمیں پتا ہے، بک ون میں پڑھا ہے ہم نے نافذۃ ونڈو، تو وہ جلسہ بالقرب من النافذۃ، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا. ہاں جی. ثم فتح المصحف، پھر کیا کیا اس نے؟ مصحف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن، قرآن کو کہتے ہیں. ہاں جی، قرآن کی جو کاپی رہتی ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. ثم لیقرأ فتح المصحف، فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ہے نا. مفتوحن اور مفتاح پڑھا ہے ہم نے یہ لفظ. چلو، تو ثم فتح المصحف، پھر اس نے قرآن کھولا لیقرأ تاکہ لیقرأ لیقرأ القرآن القرآن الکریم. الکریم، تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے. لیقرأ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ پڑھ سکے. الطائرۃ ہاں تطیر الآن ہاں فوق مطار جدة ہاں. ثم تهبط ثم بالسلام. تهبط بسلام. ہاں پڑھو اس کو. الطائرۃ تطیر الآن کیا مطلب؟ الطائرۃ تطیر الآن. ہاں. طائرہ کا مطلب ہوتا ہے پلین. پلین. اور طار یطیر، ضرب یضرب، فعل معتل ہے یہ. دیکھو طار یطیر ہے نا، یہ فعل معتل ہے. یہ طار یطیر کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، ٹیک آف کرنا. پلین جب ٹیک آف کرتا ہے تو اس کو کہیں گے طار یطیر. اور پرندہ آسمان میں اڑتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں طار یطیر. ٹھیک ہے نا. طار یطیر. ہاں. تو الطائرۃ تطیر الآن، اب پلین اڑتا ہے، اڑنے لگا. ہاں اب پلین اڑتا ہے. اڑتا ہے. کہاں اڑتا ہے؟ فوق مطار جدہ، جدہ کے ایئرپورٹ پر. فوق کا مطلب پر ہے نا، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو. دیکھیے کتنے لفظ آگے ہمیں. پلین کو طائرہ کہتے ہیں، اڑنے کو طار یطیر کہتے ہیں، اور ایئرپورٹ کو مطار کہتے ہیں. چلو. ثم تهبط بسلام، اب وہ جو ہے نا جدہ کے ایئرپورٹ سے اڑتا ہے وہ، اور پھر جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے سلامتی کے ساتھ. ہبط یا ہبط کا مطلب ہوتا ہے لینڈ کرنا. تو پلین لینڈ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہبط یا ہبط. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ ہبط یا ہبط یا ہبط، اترنا، لینڈ کرنا. بے سلامی، سلامتی کے ساتھ، ہے نا، سلامتی کے ساتھ. تو دیکھو پلین اڑتا ہے اور پلین اترتا ہے. پلین اڑتا ہے اور پلین اترتا ہے، یا ٹیک آف کرتا ہے اور لینڈ کرتا ہے. اس کے لیے دو لفظ مل گئے ابھی ہمیں. طار یطیر کا مطلب ہوتا ہے ٹیک آف کرنا، اڑنا. اڑنا. اور ہبط یا ہبط کا مطلب ہوتا ہے لینڈ کرنا، اترنا. اچھا. ینزل احمد ہاں من من طائرۃ الطائرۃ، ملا کر پڑھو. من الطائرۃ. ینزل احمد من الطائرۃ، نزل ینزل، یہ بک کو اترنا. پڑھا ہے ہم نے. اترنا اترنا. ہے نا. ینزل احمد من الطائرۃ کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ احمد ایروپلین سے اترتا ہے، اترتا ہے. مضارع ثم ہے. يحمل ہاں ثم تو يحمل دیکھو نزل حقيبة. ینزل، تو دیکھو پلین اتر رہا ہے تو تہبط، پلین اتر رہا ہے تو، پلین اتر رہا ہے تو، تهبط. اور احمد اتر رہا ہے تو ینزل. احمد اتر رہا ہے تو ينزل. ینزل، اور پلین اتر رہا ہے تو تہبط. حالانکہ دونوں کا مطلب بھی اترنا اترنا، لیکن تنزل الطائرہ نہیں کہیں گے ہم، تہبط الطائرہ کہتے ہیں ہم، ہے نا. اور یہ ہبط یا ہبط کسی چیز کے اترنا، ڈسینڈ کرنا، اترنا. اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. کچھ پتھر جو ہے نا اللہ کے ڈر سے جو ہے نا سلائڈ کر جاتے ہیں، تو اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں، تہبط من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے جو ہے نا پتھر بھی جو ہے نا چٹانی گر جاتی ہے، لڑک جاتی ہے. تو وہاں یہ لفظ آیا ہوا، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا، ہبط یا ہبط. ہاں تو ینزل احمد من الطائرہ، احمد جو ہے نا پلین سے اترتا ہے. ثم پھر، ثم کا مطلب پھر، یحمل حقیبتہ، حملہ یحمل کا مطلب ہوتا ہے کیری کرنا، اٹھانا. ثم یحمل حقیبتہ، پھر اپنا وہ بیگیج اٹھاتا ہے. حقیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بک 1 میں پڑھا ہوا ہے. حقیبت کا مطلب ہوتا ہے بیگ، اور بیگیج بھی کہتے ہیں اس کو. پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتا ہے. حملہ یحمل، کیری کرنا، اٹھانا. ثم یحمل حقیبتہ، پھر اپنا بیگ اٹھاتا ہے. ویسرع الی صالۃ المطار، اسرع یسرع ابھی پڑھا ہم نے اوپر. کیا معنی پڑھا ہوا ہے اسرع یسرع؟ تیزی سے جانا نا، جلدی کرنا نا. اسرع یسرع پڑھا کہ نہیں ہم نے وہ اوپر ابھی؟ تو ویسرع الی صالۃ المطار، اور ایئرپورٹ کے ہال کی طرف جو ہے نا تیزی سے جاتا ہے. تو اسرع یسرع کا مطلب ٹو رش، اوپر نہیں پڑھا ہم نے؟ ٹو رش ٹوورڈز، ہاں ٹوورڈز. تو اسرع الی ویسرع الی. تو ہم نے اس کے اندر بہت سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، تو جلدی سے ایک نظر الفاظ پر ڈالتے ہیں. ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے وصلہ،
ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے وصل وصل یصل کہیں پر پہنچنا. ایک لفظ پڑھا ہم نے مبکرن جلدی ہے نا ارلی. ایک لفظ پڑھا ہم نے المطار ایئرپورٹ المطار ایئرپورٹ. ایک لفظ پڑھا ہم نے الطائرہ پلین کے معنی میں ہے یہ. متاخرن یہ لیٹ کے معنی میں ہے نا. مبکرن کا اپوزٹ ہے متاخرن. مبکرن ارلی متاخرن لیٹ. مبکر اور متاخر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ذهب احمد الى استراحت المطار. دیکھو استراحت المطار کا مطلب ہوتا ہے ویٹنگ ایریا ایئرپورٹ کے اندر. اچھا جلسہ یجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. ینتظر انتظر ینتظر انتظار کرنا. القادمہ الطائرہ القادمہ. قادمہ کا مطلب ہوتا ہے آنے والا ہے نا آنے والا ہے نا. اس کے بعد وصلت الطائرۃ وصل یصل پہنچنا طائرہ پلین. اور ارتدا یرتدی پہننا کپڑا پہننا جوتے پہننا کچھ بھی. ملابس ملبس کی جمع ڈریس. اسرع الی اسرع الی کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بھاگنا کہیں کسی چیز کی طرف تیزی سے جانا ہے نا رش کرنا. اور رکیب احمد الطائرہ رکیب یرکب سوار ہونا کسی سواری پر. اور جلس بالقرب جلس یجلس بیٹھنا. بالقرب کا بالقرب من بالقرب من کا مطلب کہیں پر کسی چیز سے قریب بیٹھنا ہے نا تو کھڑکی سے قریب بیٹھا اس لیے. فتح المصحف مصحف کہتے ہیں قرآن کو. مصحف کس کو کہتے ہیں قرآن کو. الطائرہ پلین. الطائرہ تطیر طار یطیر اڑنے کے معنی میں. طار یطیر اڑنے کے معنی میں. فوق مطار 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 ایئرپورٹ مطار ایئرپورٹ. ثم تہبط تہبط یہبط ضرب یضرب اترنا بسلامی سلامتی کے ساتھ. ینزل احمد نزل ینزل اترنا من الطائرہ ہے نا. ثم یحمل حمل یحمل کو مطلب کیری کرنا اٹھانا. حقیبہ حقیبہ بیگ. یسرع الی اسرع یسرع کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بھاگنا. صالۃ کا مطلب ہوتا ہے ہال. صالۃ المطار ایئرپورٹ کے ہال کی طرف. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ نئی چیزوں کے ساتھ پھر جو ہے نا دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.